عمران خان صاحب مزید 4 سال تک جیل کی چکی پیسیں گے، ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے اچھی خاصی چوٹ دے ماری ہے عمران خان صاحب کو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مائے باپ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ عمران خان صاحب کا بھانڈا پھوڑا ہے علی امین گنڈاپور نے، اور عمران خان صاحب کے سفید جھوٹ کا بھانڈا پھوڑا۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مزید 4 سال عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے۔ ہر خط کا ایک ہی جواب اور ہر طرف سے یہی جواب آ رہا ہے۔ قصہ کیا ہے، کہانی کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور کیوں عمران خان صاحب مزید 4 سال تک جیل کی چکی پیسیں گے۔ سندھ حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے پر اگر عمل درآمد ہوا تو پھر ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اور وہ انقلاب کس طرح، کس شکل میں آئے گا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ خط جو عمران خان صاحب نے لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے فسانے بن گیا ہے نا، اس طرح کا نا کچھ ایک نغمہ اپنا رفیع صاحب کا، وہ پہلے بھی میں نے یہ بتایا تھا۔ تو وہ خط ہزاروں رنگ کے مذاق بن کے رہ گیا ہوا ہے، آرمی چیف کو لکھا گیا خط۔ اب اس پر عرفان صدیقی صاحب نے اچھی خاصی چوٹ دے ماری ہے عمران خان صاحب کو۔ میمز بن رہی ہیں، شعروں کی پیروڈیز ہو رہی ہے، اور شعراء کا جو کلام ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ترمیم کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور چیز، پاکستان کے ایک بہت دبنگ سیاسی رہنما ہیں، پولیٹیکل ورکر سے انہوں نے آغاز کیا تھا، اور پاکستان کے وزیر قانون بھی رہے، لیکن ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، مولا بخش چانڈیو صاحب۔ ان کو ایک بڑا اعزاز ملنے جا رہا ہے، وہ کیا ہے وہ بھی میں نے ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتانا ہے۔ تو اب جناب صورتحال یہ ہے کہ جواب ایک ہی ہے، ایک ہی جواب، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب خط پر خط لکھے جا رہے ہیں۔ میں نے جس دن عمران خان صاحب کا پرسوں خط منظر عام پر آیا تھا، کھلا خط کہ جنہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے، اور اس میں 6 نکات ہیں اس پہ، اور 6 نکات میں 9 مئی اور 26 نومبر کا غائب ہونا بذات خود اس بات کی چگلی کھا رہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈھیر ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ اب اس بات پر تکرار نہیں کر رہے کہ 9 مئی کس نے کیا، 26 نومبر کو قتل عام ہوا یا نہیں ہوا، اس بات پر وہ نہیں جا رہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مائے باپ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، مجھے اڈاپٹ کر لو، اپنا لو۔ جس طرح کسی کو نوکری سے نکالا جائے اور پھر وہ کورسپونڈنس کرتا ہے، بار بار ای میلیں کرتا ہے، لکھتا ہے، دروازے پہ جاتا ہے، درخواستیں دیتا ہے کہ دیکھیں غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آپ کا وفادار ہوں، آگے سے وفادار بن کے رہوں گا، اس طرح کی چیزیں۔ تو اب یہ عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ 9 مئی کر کے دیکھ لیا، 26 نومبر کر کے دیکھ لیا، 14 مارچ، 15 مارچ، 18 مارچ، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، 25 مئی، 28 اکتوبر، 26 نومبر، یہ لانگ مارچ جو عمران خان صاحب نے کی ہے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا۔ تو اب خط جو لکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جناب ہر طرف سے ایک پیغام عمران خان صاحب کو موصول کہ جب تک یہ حکومت ہے، یعنی 5 سال اس حکومت نے بھی مدت پوری کرنی ہے، 5 سال اس ایوان نے بھی مدت پوری کرنی ہے، تاکہ استحکام برقرار رہے، تب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے کسی بھی شرط پر۔ کل علی امین گنڈاپور کا میں نے ذکر کیا تھا کل رات کے ولاگ میں، لیکن وہ پھر آگے چل کر اختتام پر میں اس کو مکمل نہیں کر سکا تھا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے انکشاف کیا ہے، بلکہ سچ بولا ہے۔ عمران خان صاحب کا بھانڈا پھوڑا ہے علی امین گنڈاپور نے، اور عمران خان صاحب کے سفید جھوٹ کا بھانڈا پھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ بنی گالا یا پشاور یا اپنا نتھیا گلی عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کی تجویز میری تھی، ہماری طرف سے تھی، اور میں نے یہ کئی بار آپ کے سامنے رکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو کبھی فوج کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے آفر نہیں آئی کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، یا آپ نتھیا گلی چلے جائیں، آپ زمان پارک یا پشاور چلے جائیں۔ یہ خود کنڈیشن پی ٹی آئی رکھتی رہی ہے کہ جی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے عمران خان صاحب، جیل سے نکالو۔ عمران خان نے کہا کہ جی مجھے یہ آفر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی ہے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ آفر عمران خان صاحب، یہ تجویز، یہ درخواست پی ٹی آئی کی طرف سے گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، میں اس لیے اتنے وثوق سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کے وقت آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کو بلا کے کہا تھا کہ اپوزیشن کو جا کر کہیں کہ میں اسمبلی توڑنے کو تیار ہوں، تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں۔ وہ جا کر گئے، 2-3 شرائط تھی کہ یہ شرائط
عمران خان ماننے کو تیار ہیں تو آپ اسمبلی اپنا تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. اور باجوہ صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ یار اس سے تو اگر تحریک عدم اعتماد واپس ہوتی ہے اپوزیشن کمزور ہو جائے گی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر میرے ساتھ، انہوں نے کیونکہ عمران خان کو آفر بھی کی، باجوہ صاحب کو آفر بھی کی تھی کہ پھر تو آرمی چیف برقرار، تمہیں نہیں پھر میں جانے دوں گا. تو بہرحال وہ جب بات عمران خان پی ٹی آئی نے باہر اس طرح نکالی، جب ادھر سے انکار ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ادھر سے آفر آئی ہے ہمیں حکومت کی طرف، اپوزیشن کی طرف سے کہ عمران خان اگر اسمبلی توڑ لے تو ہم تحریک عدم اعتماد واپس لینے کو تیار ہیں. اور پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے اس لیے وہ این آر او مانگ رہے ہیں، ڈیل مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے تحریک عدم اعتماد لا نہیں سکتے، آئے گی تو کامیاب نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. تو یہ سارا کچھ جو کہا جا رہا تھا کہ حکومت کی طرف سے آفر ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آفر ہے کہ عمران خان خاموش رہے، پھر جیل سے اس کو رہا کر دیتے ہیں، بنی گالہ چلے جائیں یا پشاور چلے جائیں، اور درخواستیں خود دیتے تھے. عدالتوں میں پٹیشنز پی ٹی آئی کی تھی کہ عمران خان کو پشاور ٹرانسفر کیا جائے، یہاں سے کے پی کے جیلوں میں منتقل کیا جائے. تو اس لیے وہ جو بات تھی کہ جی یہ حکومت کی طرف سے آفر ہے، وہ سرے سے لگ رہا تھا کہ غلط ہے، اس لیے میں وثوق سے بات کر رہا تھا. گنڈاپور نے ندیم ملک صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اس میں کہا کہ تجویز میری تھی، اس لیے میں نے تجویز دی تھی تاکہ جب مذاکرات ہمارے کسی اسٹیج پر ہوں تو ہم عمران خان صاحب سے آزادی سے مل سکیں، ہماری میل ملاقات ہو سکے. یہ آپ سوچیں کہ کتنے کیا کہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں ناک سے 1.5 آگے چلتے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیج پر شاید یہ والی چیز ہو سکتی تھی، لیکن جب انہوں نے الٹا درخواست خود دی، بھیک خود مانگی اور اترا رہے تھے کہ نہیں ہم سے یہ بھیک مانگی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بات بھی ہم نہیں سنتے. پھر انہوں نے کہا کہ جی 99% تو معاملات طے ہو گئے تھے، پھر اچانک خراب ہو گئے. تو بہرحال بات جو میں گزارش کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ سسٹم نے چلنا ہے، عمران خان صاحب نے اندر رہنا ہے، یہ طے ہے، اور یہ ریاست نے طے کیا، سسٹم نے طے کیا. کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو، اور اتنے بڑے لیڈر کو جس کے پاس اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہو، اس کو زیادہ عرصہ جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. فائنلی اس کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں ڈیل کرنی پڑتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس لیڈر کے پیچھے روزانہ مظاہرے ہو رہے ہوں اس کی رہائی کے لیے، روزانہ پہیا جام ہو، پنجاب بند ہو جائے، سندھ بند ہو جائے، کے پی کے بند ہو جائے، بلوچستان بند ہو جائے، حکومت کے لیے حکومت کرنا ممکن نہ ہو، تب جا کر لیڈروں کو، اس طرح کے لیڈروں کو حکومت پاؤں پکڑ کے آزاد کرتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کال پر کال دیتے ہیں، ہر کال ناکام. سسٹم کو عمران خان نہیں آزما رہے تھے، سسٹم عمران خان کو آزما رہا تھا کہ اچھا جی کر لو 26 نومبر، اچھا کر لو 4 اکتوبر، اچھا ایس سی او آپ نے رکوانا ہے، آ کے رکوا کے دیکھ لو. اب اتنا جگرا ہو گیا سسٹم کا کہ محسن نقوی صاحب جو سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے 8 فروری کو احتجاج کیا، ہم ان کو درخواست کر رہے ہیں کہ احتجاج نہ کریں، لیکن اگر انہوں نے احتجاج کیا اور 26 نومبر کی طرح کی کوئی حرکت کی تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے 26 نومبر کو کیا تھا. تو آزما چکا ہے سسٹم کہ عمران خان صاحب کتنے پانی میں، پی ٹی آئی کتنے پانی میں، اور پارٹی کے اندرونی اختلافات اپنی جگہ موجود. 8 فروری کو کیا ہوگا، پھر جوڈیشری کے اندر جو کچھ ہوا، حکومت نے وہاں بھی ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ نے ٹھیک کر لی. تو عمران خان کے لیے جو فیصلہ ہے کہ 2029 تک عمران خان رہیں گے، اب یہ بات ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے جو روزانہ باہر آ کر کہتے تھے یا روزانہ ویلاگ کرتے تھے ڈالر بنانے کے چکر میں، یا پی ٹی آئی کی جو وہ ہمدردیاں لینے کے چکر میں، یا عمران خان کو سپر ہیرو بنا کر پیش کرنے کے چکر میں کہ یہ کل جیل کا پھاٹک کھل جائے گا. وہ تو درخواستیں دے رہے ہیں عمران خان کو رہا ہو جاؤ، عمران خان نہیں رہا ہو رہے. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب تک کوئی بڑا عوامی طوفان نہیں اٹھے گا، تحریک نہیں اٹھے گی، عمران خان رہا نہیں ہوں گے. علیمہ خانم نے کل کہا عمران خان سے ملاقات، اور ان کو بشرا بی بی سی تو خیر عمران خان کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن وکلا سے اور ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. علیمہ خانم صاحبہ، نورین خان اور ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد علیمہ صاحبہ نے جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی، یا صحافی تو نہیں تھے، پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبر ولاگرز تھے وہ تھے، سوال کمال تھے کہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہے تو سسٹم کیسے چلے گا. یہ سوال ہے، اس طرح کے لوگ آ کر سوال، اور یہ گپ شپ بھی ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں. تو علیمہ خانم نے بہرحال ان کو بھی کہا کہ بتائے نا، وہ ان کو پوچھیں، وہ لوگ جو روزانہ آ کر کہتے تھے کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے، کل رہا ہو رہا ہے، پرسوں ہو رہا ہے، وہ کدھر ہے، اس طرح کے تجزیے کرنے والے.
میرے ویلاگس اٹھا کر دیکھ لیں، میں ان لوگوں کو عمران خان کا دشمن کہتا تھا کہ جو لوگ روزانہ یہ کہتے ہیں عمران خان اگلے مہینے رہا ہو جائے گا، 15 دن کے بعد رہا ہو جائے گا، وہ آج کل تو ڈھونڈے نہیں ملتے، وہ بابا جی ہارون رشید صاحب، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان بس جلد عمران خان رہا ہو رہا ہے، عمران خان باہر آ رہا ہے۔ کافی سارے دوست تاریخیں دیتے تھے عمران خان فلان ڈیٹ کو رہا ہو گے۔ میں کہتا تھا کہ یہ لوگ جو تحریک بنتی ہے نا اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ایک لوگ ظاہر عمران خان کے ساتھ لوگ تو ہیں، اس کو چاہتے بھی ہیں عمران خان صاحب کو، ان کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب وہ لوگ ان کا غصہ بڑھنے لگتا تھا نا تو یہ لوگ تاریخ دے دیتے تھے کہ فلاں تاریخ کو مارچ میں عمران خان رہا ہو جائے گا، نومبر سے پہلے رہا ہو جائے گا، الیکشن سے پہلے رہا ہو جائے گا، الیکشن کے بعد رہا ہو جائے گا۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار عمران خان نے ایویں رہا تو ہو ہی جانا ہے، تو پھر اسی کیوں سڑکوں سے جا کے ماراں کھائیے، دھوپے سڑیے، پھر کیوں ہم کیوں نکلے؟ تو انہوں نے تباہی اور بربادی کر دی پی ٹی آئی کی، یہ ان لوگوں نے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نادان دوست۔ میں کل سن رہا تھا سمیع ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے عمران خان کو رہا نہیں کرنا، عمران ریاض کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے عمران خان کو رہا نہیں کرنا، لوگوں کو نکلنا ہوگا۔ تو سسٹم نے عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا۔ عدالتیں جہاں سے ریلیف ملتا تھا وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا، وہاں کیا ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست نہیں کر رہے، عمران خان صاحب کچھ اور کر رہے ہیں۔ جو خط لکھا ہے اس خط پہ جو مذاق عمران خان صاحب کا اڑایا جا رہا ہے کہ جی یہ تو وہ کل میں نے دیکھا وہ اپنے حسین حقانی صاحب کا ایک ٹویٹ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کہتے تھے، آپ نے تو بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا کہ ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کریں، تو ان کو خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کو خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو یہ تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو حکومت، فوج، عدلیہ 2029، اس سے پہلے عمران خان صاحب شاید کوئی ڈیل کر لیں، عمران خان صاحب ترلے منت کر لیں، خاموش رہنے کی عمران خان صاحب کی جی میں کلا بند مجھے کر لیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان پر کوئی یقین کرے گا، اعتبار کرے گا۔ پھر مولانا فضل الرحمان نہیں چاہتے عمران خان باہر آئیں، محمود خان اچکزئی اصولی آدمی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں عمران خان کی رہائی کے لیے صرف تحریک کیوں چلاؤں، میں جس صوبے سے ہوں یا میرا جس قومیت سے تعلق ہے مجھے ان کے حقوق کے لیے بھی بات کرنی ہے، پیکیج دو نا۔ اب عمران خان کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ایک نیشنل ایجنڈا ہم لے کر آئیں گے، وہ نیشنل ایجنڈا شروع میں کیوں نہیں آ رہا تھا؟ پھر عوامی نیشنل پارٹی ہے، سندھ کے قوم پرست ہیں، بلوچستان کے قوم پرست ہیں، وہ نہیں عمران خان صاحب کا رہائی کے لیے صرف ساتھ دے رہے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ 2029 4 سال مزید، اور جو عمران خان صاحب نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس خط کا بھی کوئی جواب نہیں آیا، 349 صفحوں کا خط، آرمی چیف کو خط بھیجا، وہاں سے جواب آ گیا سیکورٹی ذرائع سے۔ خط تو کھلا خط تھا نا، کھلا خط ایسے پبلک کیا جاتا ہے، وہ کسی پتے پہ نہیں، کوریئر نہیں کیا جاتا، ڈاک نہیں بھیجی جاتی، کھلا خط ایسے ہی پبلک کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے۔ تو لیکن اس کے باوجود سیکورٹی ذرائع نے جو بات کی کہ جی کوئی ایسا خط آرمی چیف کو موصول نہیں ہوا، اور عمران خان نے بات کرنی تو سیاستدانوں سے بات کریں، آرمی چیف اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے بھی یہی کہا تھا۔ اب میں نے کہا مذاق بن چکے ہیں عمران خان صاحب۔ اب آپ دیکھیں یہ جناب عرفان صدیقی صاحب ہیں، ادیب، شاعر، دانشور، استاد، انہوں نے عمران خان صاحب کے خط پر ایک شعر پڑھا ہے۔ شعر تو میں نے بھی پڑھا تھا جب خط سامنے آیا تھا کہ خط لکھ رہا ہوں خون سے سیاہی نہ سمجھنا، اور بھی ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میرا سے منی لاکھوں میں ایک، اس طرح کی چیزیں۔ مطلب یہی تھا نا خط سے، جو عمران خان صاحب نے جتنی مطلب مایوسی میں اور محبت میں خط لکھا ہے، ہر طرف سے مایوسی ہے، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ یہ جو علیمہ خانم نے کہا یہ فرسٹریشن ہے، جو سمیع ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ فرسٹریشن ہے، جو عمران ریاض کہہ رہے ہیں فرسٹریشن ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں سسٹم سے عمران خان صاحب زیادہ۔ عمران خان صاحب کو میں ہمیشہ ایک چیز عمران خان کے متعلق کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہوتا ہے نا تخریب کر سکتے، تعمیر نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کی وجہ سے سب پریشان ہوتے ہیں، وہ ڈسکس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ ڈسکشن تعمیری ہوتی ہے نہ ان کی سیاست تعمیری ہوتی ہے۔ پازیٹیو وہ کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں، نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو، تخریب تخریب تخریب، یہی کچھ عمران خان صاحب کرتے آئے ہوئے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی ایک شعر لکھا عرفان صدیقی صاحب نے، خط لکھیں گے
گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو ہیں عاشق تمہارے نام کے، ایک پوری غزل ہے اور اس کا ایک انہوں نے لکھا. اور وہ کہتے ہیں شبلی فراز کو دیکھ کر مجھے یہ شعر یاد آ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مذاکرات سے کبھی یہ بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کسی سے ملاقات ہوئی ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا چینل کھل گیا ہے، اور کبھی 349 صفحوں کا خط لکھتے ہیں جو چیف جسٹس کا خط تھا. یہ صورتحال ہے. اور میرے پاس ایک تو فیل ہوتی ہے نا، فیل سے زیادہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. اور بھی ابھی 9 مئی کا معاملہ فاسٹ ٹریک پر ہونے جا رہا ہے، GHQ حملہ کیس، وہاں پر الگ سے سزائیں آنی ہے عمران خان صاحب کو. اور پھر فیض حمید کا معاملہ بھی اب بار بار ہمیں یہی بتایا جاتا ہے، کیونکہ براہ راست کسی کا ایکسیس نہیں ہے، لیکن جو اپنے آپ کو باخبر کہتے ہیں یار دوست صحافی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اب آخری سٹیج پر ہے فیض حمید. وہاں سے بھی اس فیصلے کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا، تو وہ معاملہ الگ سے عمران خان صاحب کے گلے پڑنا ہے. تو ابھی کافی ساری چیزیں آنی ہیں. ابھی اگر میں یہ کہوں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو غلط نہیں ہوگا. آپ لوگ کہیں گے کہ یار 2022 یا چلے 9 مئی کے بعد عمران خان کی گرفتاری سزائیں، تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. کیسے؟ آپ صرف عدالتوں کے اوپر نظر رکھیں کہ وہاں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہاں کیا چینجز ہیں، تو وہاں سے آپ پارٹی کو شروع کریں. اب کیا ہوگا پھر آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی جو میں کہنا چاہتا ہوں. اگلی چیز، سندھ حکومت نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. پنجاب میں بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں. سندھ حکومت نے یہ کیا ہے کہ جی جو ہوتی ہے نا گرام فروشی، مصنوعی مہنگائی جو ہوتی ہے، قیمتوں کی میں مصنوعی اضافہ جو ہوتا ہے، یعنی ایک چیز جو ہے وہ 10 روپے میں ایک دکاندار کو پڑتی ہے، اور اس کو وہ 10 روپے کی جگہ مطلب جو بھی اس کا پرسنٹیج بنتا ہے 11-12 روپے میں فروخت کرے، وہ اس کو 20 روپے میں فروخت کرتا ہے. کسان سے سبزی لی جاتی ہے اونے پونے دام، 15 روپے کے ٹماٹر لیے جاتے ہیں 120 روپے کے بیچے جاتے ہیں. 2 روپے کلو گوبھی لی جاتی ہے تو 50 روپے کی بیچی جاتی ہے. یہ ہے مصنوعی مہنگائی. اور پھر وہ الگ سے جو تاجر ہوتا ہے، بیپاری جو ہے، وہ کسٹمر کو الگ لوٹتا ہے، عام لوگوں کو الگ لوٹتا ہے، وہ بیچارے کسان کو الگ لوٹتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی چیزیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، ہم نے سب کچھ مہنگا کر دیا. پھر اس میں فیکٹری ہے، انڈسٹری ہے، دکاندار ہے، آڑتی ہے، بیپاری ہے، یہ سارے مل ملا کے فیصلہ یہ کیا گیا ہے جناب کہ تمام اضلاع میں تھانے بنیں گے پرائس کنٹرول کرنے کے لیے. اور اجلاس جو ہوا ہے وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں وقار مہدی صاحب، اور ان کی صدارت میں، اور پھر سپلائی کے لیے جو بیورو آف سپلائی ہے اس کے بیورو ہیں عثمان ہنگورو صاحب، وہ ہیں. پھر زراعت کے سیکٹری ہیں سہیل احمد قریشی صاحب، اور DG بیورو آف سپلائی اینڈ پروسیس شاکر قیوم خانزادہ، اور دیگر حکام اس میں شریک ہوئے ہیں. اور طے یہ کیا گیا ہے کہ گرام فروشی کو روکنے کے لیے ہر ضلع میں تھانے قائم کیے جائیں گے. اور پھر وقار مہدی صاحب نے کہا ہے کہ تمام گوڈاؤنس جو ہیں رمضان سے پہلے وہ رجسٹر کیے جائیں گے، تاکہ کم از کم ماہ رمضان میں جو گرام فروشی ہوتی ہے اس کو روکا جا سکے. اب یہاں پر سوال صرف یہ ہے کہ کام بہت اچھا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ان تھانوں کی وجہ سے مہنگائی اور بڑھ جائے، کیونکہ دکانداروں سے رشوت لیں گے نا یہ تھانے، ان کے اوپر بھی چیک ہونا چاہیے. ورنہ پھر وہ کٹ بھی شامل کریں گے نا کہ جب ہر جو دکاندار ہے یا ہر جو تاجر ہے، بیپاری ہے، وہ ایک پرسنٹیج دے گا تھانے پہ اپنی، تو وہ وصول کرے گا آپ سے اور ہم سے. تو اس پر بھی نظر ہونا ضروری ہے کہ وہ کہیں اینٹی کرپشن کی طرح یہ جو مہنگائی روکنے والے اور مہنگائی کی وجہ نہ بن جائے، کیونکہ اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ جو ہے پاکستان کے، وہ کرپشن بڑھانے کی وجہ بنے. ایون نیب بھی جو ہے وہ بھی یہی کرتا آ رہا ہے. مولا بخش چانڈے صاحب جو ہیں پاکستان کے ایک بڑے پائے کے سیاستدان ہیں، اور ان کی کئی کتابوں کے مصنف ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ ان کا بڑا کام ہے، جیلوں میں رہے جا کے دور میں، اور MRD کے بڑی انہوں نے قربانیاں ہیں ان کی. ان کی ایک کتاب ہے اور آ کے زندگی، اس کتاب کو عکس خوشبو ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے، اور تقریب 22 تاریخ کو ہونی ہے، 22 فروری کو. اور ایک بڑا اعزاز مولا بخش چانڈے صاحب کے لیے ہے. عموماً آپ نے آج کل کے سیاستدان دیکھے ہوں کسی میں لکھنے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، لیکن جو سیاستدان ہوتا ہے وہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھتا ہے،
وہ خوبصورت تحریر بھی کر سکتا ہے. بڑے بڑے سیاستدان دنیا میں جو ہیں انہوں نے اپنی آپ بیتیاں لکھی ہیں، اپنے پروفائلز لکھے ہیں، اپنی آتم کتھائیں لکھی ہیں. لیکن اب پاکستان میں آپ کو اس طرح کے بہت کم ملیں گے. بھٹو شہید نے لکھا، محترمہ بینظیر بھٹو نے لکھا، لیکن عمران خان صاحب نے کچھ اور لکھے ہیں، لیکن لکھے ہیں انہوں نے. چلے ان کا نام بھی ان میں آتا ہے جو کتابوں کے مصنف ہیں. لیکن اگر آپ بھٹو شہید کی اور محترمہ بینظیر بھٹو کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے. گاندھی، آزاد، ان کی جو کتابیں آپ دیکھیں تو جو سیاستدان ہوتا ہے نا وہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھتا ہے اور اس کا مشاہدہ کسی بھی شعبے کے کسی بڑے نام سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ زمین سے لے کے آسمان تک سب کے ساتھ اس کا ہوتا ہے رابطہ، واسطہ، یعنی غریب سے امیر تک. تو وہ جو لکھتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے، زندگی کے قریب تر ہوتا ہے. تو مولا بخش چانڈے صاحب کی اور بھی کئی تصانیف ہیں، پڑھنے کے قابل ہیں. لیکن یہ مجھے خوشی ہوئی کہ کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق ہے، نیازمندی کا تعلق ہے. مجھے پتہ چلا کہ ان کی کتاب کو ایوارڈ ملنے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور جو سیاسی ورکر ہیں وہ انسپائر ہوں اس چیزوں سے کہ جی ہم صرف سیاسی ورکر نہیں، ہم لکھ بھی سکتے ہیں، ہم پڑھ بھی سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.